کا خاتمہ ہوگا، کب اس ملک کے اندر غربت کا خاتمہ ہوگا، اور کب یہ قرضوں میں جکڑی ہوئی قوم کو صحیح معنوں میں معاشی آزادی نصیب ہوگی۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب جانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں بدترین جھرلو الیکشن تھے، اور ایک ایسی حکومت کو مسلط کر دیا گیا یا مسلط ہو گئی جو صریحاً دھاندلی کی پیداوار تھی۔ اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں RTS بند ہو گیا، اور کس طرح نتائج جو ہیں وہ دیہاتوں میں پہلے آ گئے اور شہروں میں کئی دن نتائج نہیں آئے، اور کس طریقے سے جناب اسپیکر جو گنتی جو حق تھا کینڈیڈیٹس کا، اس کو کس طرح ایک سابق چیف جسٹس کے آرڈر سے اس گنتی کو رکوایا گیا اور ٹائم پر وہ گنتی نہ ہوئی۔ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 2018 کی حکومت بدترین تاریخ کی بدترین دھاندلی کی پیداوار تھی، اور 3.5 پونے 4 سالوں میں ان کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے ہے کہ 3.5 پونے 4 سالوں میں جناب اسپیکر 20,000 ارب سے زائد قرضے لیے گئے، اور 2018 میں جو GDP 5.8% تھی، وہ 2019 میں آ کے 20 میں آ کے صرف وہ بلکہ 1% سے بھی کم ہو گئی، منفی میں آ گئی۔ جہاں پہ اسپیکر لاکھوں لوگوں کو روزگار دلوانا تو دور کی بات تھی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، کسی کو ایک چھت دلوانا تو دور کی بات تھی، لوگ بے گھر ہو گئے، اور پاکستان کی معیشت کا جناب اسپیکر جنازہ نکل رہا تھا۔ اگر یہ اس وقت متحدہ اپوزیشن جناب اسپیکر اگر سیاست کو مقدم رکھتی تو پھر ریاست کا خدا حافظ تھا۔ ہم سب نے مل کر مشاورت کی اور فیصلہ ریاست کو بچانا ہے، سیاست بچتی رہے گی۔ ریاست کو نہ بچایا تو خدا نہ خواستہ سیاست صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ جناب اسپیکر، یہ وہ تھا فیصلہ جو اس فرنٹ بینچ میں بیٹھے جو ہمارے قائدین ہیں انہوں نے مل کر کیا، مشاورت کے ساتھ کیا۔ ہم جانتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے، ہم جانتے تھے کہ اتنی بڑی جو معیشت تباہی کا شکار ہو چکی ہے، اس کو واپس زندگی دلوانا کوئی آسان کام نہیں۔ ہم جانتے تھے کہ بے روزگاری جو ہے وہ عروج پر ہے، ہم جانتے تھے کہ مہنگائی وہ ہے وہ عروج پر ہے، لیکن جناب اسپیکر کیا ہم چور دروازے سے آئے؟ یہ پہلا موقع ہے جناب اسپیکر کہ وزیر اعظم ہاؤس پر کسی چڑھائی نہیں کی، بلکہ یہ ایوان ووٹ کی طاقت سے انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے اس بدترین کرپٹ حکومت کو بدلا اور اس چیلنج کو قبول کیا۔ میں آج یہ بات جناب اسپیکر میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ میرے یہ بھائی اور میرے یہ بزرگ اور بہنیں سب یہاں پر موجود ہیں۔ مجھے یہ پتا تھا کہ انہوں نے اپنی بڑی کمال مہربانی سے تمام پارٹیز جو اس حکومت کا حصہ ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، چاہے وہ جناب مکشی صاحب ہوں، چاہے وہ خالد فقی ہوں، چاہے وہ ANP کے قائدین ہوں، چاہے وہ BNP کے قائدین ہوں، مینگل صاحب ہوں، چاہے وہ داور صاحب ہوں، چاہے وہ جناب اسپیکر ایک بوتانی صاحب ہوں، ان سب نے مل کر بڑی محبت سے میرے قائد نواز شریف نے مجھے منتخب کیا۔ تو میں جانتا تھا کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا ایک بہت خاردار یہ ایک سفر ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کی معاونت سے یہ
ذمہ داری قبول کی، وگرنہ جناب اسپیکر وزیر اعظم اگر بننا ہوتا تو ماضی میں اگر نظر دوڑاؤں اور آپ کی خدمت میں صرف چند مثالیں پیش کروں تو وہ کافی ہیں۔ 1993 میں بلکہ 92 میں ایک صدر تھے، آج اس دنیا میں نہیں ہیں، لہٰذا کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، نہ میں کروں گا، لیکن اس گفتگو کے ایک نہیں ایک سے زیادہ لوگ اس کے گواہ ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم وزیر اعظم بن جاؤ، ہسٹری۔ اس کے بعد جنرل مشرف جو زندہ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم وزیر اعظم بن جاؤ، ریسٹ از ہسٹری۔ اور اس کے علاوہ بھی ایسے اسپیکر راز ہیں جو کہ میرے دل میں دفن ہیں، میں وہ کبھی قیامت تک قبر تک میں اس کو نہیں اگلوں گا، تا وقت کہ وہ دوسرا فریق اگل دے تو اور بات ہے، جس طرح جنرل مشرف نے اگلا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے وزیر اعظم بننا ہوتا اور یہ تمغہ سجانا ہوتا تو ایک نہیں کئی موقع تھے۔ ان کو چھوڑ دے جناب اسپیکر، میاں نواز شریف کو جب پاناما کے بدلے اقامہ میں ناجائز گئی تو ایک قانونی اور آئینی مجبوری تھی کہ کسی کو وزیر اعظم منتخب کرنا تھا، اور ان کی بڑی مہربانی میاں نواز شریف کی کہ انہوں نے مجھے چنا اور پارلیمانی پارٹی کے سامنے بٹھا کر میرا نام لیا۔ اور میں اپنی مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا بے حد گزار ہوں کہ انہوں نے بھرپور تائید کی، لیکن اس کے بعد میں یہ فیصلہ کیا کہ اگر اور جناب اسپیکر nobody is indispensable in this world، سب آتے ہیں اپنے اننگز کھیلتے اور جاتے ہیں، یہ اس خدا کا نظام ہے۔ کوئی یہاں پر سکندر نہیں رہا، وہ سکندر لاکھوں سکندر وہ کہتے ماں پوچھتے پتر تو کیڑے سکندر لبنا ہے اتنے لاکھ سکندر سما گئے ہیں، تو یہ دنیا فانی ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر میں نے ماضی میں ان غیر قانونی آفرز کو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھکرایا، تو آئینی اور قانونی جو آفر تھی میاں نواز شریف کی انہوں نے مجھے اعلان کر دیا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جو پنجاب میں جو عوام نے مینڈیٹ دیا پارٹی میں نواز شریف نے، میں منصوبہ مکمل کر لوں، اگر خدا کو منظور نہ ہوتا تو مکمل نہ ہوتے۔ تو میں یہاں پر 11 مہینے آ کر مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آنی کہ میں نے فورن افیئرز میں کیا کرنا ہے۔ ہمارے نوجوان جو فورن منسٹر ہیں ان کے کاندھے بڑے مضبوط ہیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں نے اپنا جو باقی جو معاملات ہیں انٹرنل معاملات صوبوں کے ساتھ، تو مجھے تو 6 مہینے اسی میں لگ جائیں گے، تو میں اپنا کام مکمل کروں۔ پنجاب میں دیر آئے گا، پھر وہ 2018 کے الیکشن ہوئے اور وہ تاریخ کے جس طرح میں نے کہا کہ بدترین وہ الیکشن تھے، لہٰذا میں کہہ یہ رہا ہوں کہ میں تمغہ سجا نہیں بیٹھا، رات کو بھی نیند نہیں آتی کہ کس طرح اس قوم غریب دکھی قوم، کس طرح بنگلہ دیش جو ہم سے بچھڑ گیا اور ہم سے آگے چلا گیا، کس طرح وہ قومیں جو پاکستان سے بہت پیچھے ہم سے آگے چلی گئیں، ہم کیوں نہیں آگے گئے، ہم کیوں پیچھے رہ گئے۔ یہ وہ سوال جناب اسپیکر چپتا ہوا سوال جو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور پوری قوم پوچھتی ہے۔ 75 سال گزر گئے، ابھی تک ہم نے اپنا راستہ متعین نہیں کیا۔ آپ دیکھیے، مجھے بتائیں، آج سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب میں لیا کہ میرے دل میں بڑا احترام ہے، لیکن میں اس فلور پہ کھڑا ہوں، ایک منتخب نمائندہ ہوں، تو حق اور سچ کی بات اگر آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے جناب اسپیکر؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ زمانہ تھا جب ایک چیف جسٹس جو دن رات سو موٹو لیتے تھے، آج 56 کمپنیوں کو سو موٹو کرو، اس کا کیس لگا، آج یہ فلاں کیس اس کا سو موٹو لگا لو، آج یہ فلاں کیس سو موٹو لگا لو، دن رات جو اپنا میں نہیں باقی صوبوں کے بھی وزراء اعلیٰ کورٹوں میں جاتے تھے، عدالت اگر بلائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہمیں احترام سے جانا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، قطعاً کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن جناب اسپیکر،
اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف کی بنیاد پر کرنا ہوگا، حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں، کسی کے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں. یہ ممکن نہیں جناب اسپیکر. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو حکومت ہے جس سے ہم نے قوم کی جان چھڑوائی، کرپشن کے حوالے سے میں نے نہیں کہا، اس ایوان نے نہیں کہا، بلکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا جناب اسپیکر کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن کا انڈیکس یا سطح پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی، پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی. جناب اسپیکر میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں، اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے نہیں، یہ وہ برلن جو جرمنی میں ان کا ہیڈ ہے، یہ انہوں نے کہا جناب اسپیکر. اور دوست ممالک کے ساتھ کیا ہوا، ترکی کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا، سعودی عربیہ کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا، ہم نے چین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. میں کس کی بات کروں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ امپورٹ حکومت ہے. او بھائی، جب آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ مل کے آئے تھے تو یہ کس نے کہا تھا جناب اسپیکر کہ میں ایک اور ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں؟ آپ کو یاد ہوں گے وہ الفاظ کہ میں ایک اور ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں. یہ میں نے تو نہیں کہا تھا، بلاول بھٹو نے نہیں کہا تھا، یہ عمران نے کہا تھا. اور آج سب سے ہم نے تعلقات خراب کرا لیے اور پھر کہتے ہیں جناب یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں. اور میں آنے کی بات نہیں، انہوں نے جناب ایک لیٹر لگا دیا واٹس ایپ یا جناب ہم نے روس کو ہمیں سستا تیل دینے کی آفر کی. روسی حکومت نے تردید کر دی خود کہ ہم نے تو کوئی پاکستان کو سستا تیل دینے کی آفر کی ہے. جناب اسپیکر پھر کابینہ میں میرے پاس فورن سیکرٹری آئے، پوری کابینہ میں انہوں نے سنا، کابینہ میں نہیں ہماری ویٹ کی میٹنگ چل رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں روس سے گندم کی ہمیں آفر ہے. جناب اسپیکر 3 ملین ٹن گندم شارٹ ہے، اور وہ کوئی آسمانی آفت وجہ نہیں ہے، کوئی خراب موسم اس کی وجہ نہیں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری اس کی وجہ نہیں ہے. وجہ صرف ایک ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر حکم دینا اور پورے پاکستان میں کچھ ہو جائے میری بلا سے. اگر میں ہوں تو پھر سب کچھ ہے، اگر میں نہیں ہوں تو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، پھر پاکستان بھی نہیں ہے. یہ ہے وہ ایٹیٹیوڈ جس نے پاکستان کو آج اس تباہی کی دہانی کھڑا کر دیا. جناب اسپیکر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میٹنگ میں مجھے فورن سیکرٹری نے پورے جو موجود تھے انہوں نے کہا جی اپنا روس ہمیں دے رہا ہے گندم. میں نے کہا کہ اگر سستی گندم ملتی ہے اور اعلیٰ کوالٹی ملتی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. ہم نے کہا کہ جناب ان سے بات کریں. جناب اسپیکر اس بات کو 1.5-2 مہینے ہو گئے، میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے کابینہ میں بھی فالو کیا. میں نے کہا کہ جی ٹو جی رشیا سے اگر ہمیں سستی گندم ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور میں نے ان ممالک کو بھی بتا دیا کہ بھئی ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا، پاکستان کا انٹرسٹ دیکھنا ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا انٹرسٹ دیکھنا ہے، اپنا فورن ایکسچینج بچانا ہے، خزانہ بچانا ہے. اگر سستی گندم ملتی ہے تو میں لوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. جناب اسپیکر صرف پرسوں آفر آئی جب ہم گندم 5 لاکھ ٹن ایک اور 3 لاکھ ٹن ایک خرید چکے تو پرسوں آفر ان کی آئی جی ٹو جی رشیا کے ساتھ. اور وہ میں نے ان کو کاؤنٹر آفر بھجوائی ہے جناب اسپیکر، اور ان کو کہا کہ آپ ہمیں دیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ اور یہ ہماری قیمت ہوگی. رشیا کو میں نے کہا مجھے بتائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں تو کہتا ہوں کہ وہ دن میرے لیے مر جانے کا دن ہے کہ مجھ پر یہ کوئی الزام لگائے کہ میں کوئی فورن ایجنٹ یہ ہیں، فورن سوجز یہ ہیں. کیوں نہیں بتاتا چیف الیکشن کمشنر؟ جناب اسپیکر چیف الیکشن کمشنر کیوں نہیں بتاتے، کیوں فیصلہ کرتے؟ 8 سال لگ گئے جناب اسپیکر، 8 سال لگ گئے، ابھی تک فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آیا.